السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز مصلیان اعظام اور ابھی مسجد میں موجود سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، کلام پاک کی بہت ہی جامع آیت ہے۔ ویسے تو کلام پاک کی تمام آیات جامع ہیں، ایک پورا نظام اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، ہر ایک آیت انقلابی ہے، چاہے وہ انسان اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہے یا پھر پوری دنیا میں انقلاب پیدا کرنا چاہے یا پھر دوسروں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہے، تمام تر رہنمائی، تمام تر ہدایات کلام پاک کی آیات میں مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انقلاب کا ذکر فرمایا وہ ہے انقلاب نفس۔ اور انقلاب نفس یہ فرسٹ اسٹیپ ہے بہت بڑی اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے، بہت بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ جب انقلاب نفس کے اندر تبدیلی، انقلابات پیدا ہو جائیں گے تو یہی قدم پھر انقلاب ورلڈ، انقلاب دنیا، انقلاب عالم کا بہت ہی خوبصورت مقدمہ بن کر ثابت ہوگا۔ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے۔ تو ان الفاظ کا مطلب سمپل اور سادہ انداز میں یہی ہے کہ انسان اگر گھر بیٹھا بیٹھا یہ سوچے کہ میں پوری دنیا کو بدل دوں، فلاں خطے میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ختم کر دوں، اٹس ناٹ پاسبل، آسان نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ چاہے کہ جتنے بھی مظالم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے نام لینے والوں کے خلاف رچے جا رہے ہیں، ڈھائے جا رہے ہیں، میں ان کو فرد واحد کے طور پر روک دوں، اٹس ناٹ پاسبل، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ چاہے کہ آہستہ 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 یہ مظالم خود بخود بند ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا فرمائیں گے جو افراد امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالیں گے، کمان سنبھالیں گے، تو یہ بھی ایک وہم ہے، خیال ہے، دماغی خرابی ہے، اٹس ناٹ پاسبل، یہ بھی ممکن نہیں۔ جب تک کہ انقلاب نفس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ تو انقلاب نفس ایک ایسی چیز ہے، نفس کی اصلاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو سدھارنے پر آ جائے تو پھر بڑے سے بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ سب کو دیکھ لیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، وہ سب کو دیکھ لیں گے، اگر ہر انسان یہ سوچ کر بیٹھ جائے تو وہ پیدا کس کی نسل میں ہوں گے؟ ان کی ولادت کس گھر میں ہوگی؟ ان کی ولادت تو بہادر، شجاعت سے بھرپور اور لبریز خاندانوں میں ہوگی۔ تو اسی لیے ہر انسان کو اپنے نفس کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انقلاب کا ذکر فرمایا۔ اور اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ کہیں پر بھی پورے قرآن میں
الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد ہی نہیں فرمایا، یہ حکم ہی نہیں دیا کہ دنیا فتح کرو. اٹس ناٹ اوور پرپس، وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے وہ، اور نہ ہی وہ ہماری خواہش ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد، وہ کام خود بخود ایٹومیٹیکلی طور پر منظم اور مرتب نظام کے تحت خود بخود دائرہ اسلام میں آ جائے گا جب انسان خود اپنے نفس کی حفاظت کرنے لگے گا. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، ایک بھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ دنیا کو فتح کر لو، فلاں ملک کو فتح کر لو، اس پر قبضہ کر لو، تمہاری تعداد میں اضافہ ہوگا. نہیں، اسلام، مسلمان، ملوک، بادشاہ کتنے سال اور کتنی صدیوں ہمارے ملک پر حکومت کر کے گئے ہیں. ہوئی اسلام کو ترقی؟ کچھ بھی نہیں. کمزوریاں تو بہت آئیں، دین کے جھوٹے غدار اور دعوے دار تو بہت پیدا ہوئے. دین اکبری تو ہمیں دیکھنے کو ملا، لیکن دین اسلام اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کوئی نشو و نما ہوئی، نہ ترقی ہوئی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے انڈیویژول گروتھ اور ڈیولپمنٹ. اٹس ناٹ آور کمیونٹی سکسیس. ہم کیا سوچتے ہیں آج کل؟ ہم کامیاب ہیں، انفرادی طور پر کامیابی، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو چاہے وہ اخروی کامیابی ہو. انڈیویژول گروتھ جو ہوتا ہے، انڈیویژول ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے، تو یہ ہماری پوری کمیونٹی کی کامیابی نہیں ہے. بس یہ پوائنٹ سمجھنا ہے. ایک انسان ہے، بڑا کامیاب ہے دنیاوی اعتبار سے، بہت زیادہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے کسی حد تک دنیا کو حاصل کیا بھی. اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ میرا تو کام بن گیا، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت جمع کر دی ہے، اور وہ سب دولت حلال بھی ہے کہ اگر میں آج چلا جاؤں تو میرے بچے 50 سال تک بغیر کیے اس دولت کو کھا سکتے ہیں. تو اٹس رانگ تھنگس، غلط چیزیں ہیں آپ کے دماغ میں. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری انفرادی اور انڈیویژول ترقی مجھے کامیاب بنا دے گی دنیا میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مظالم جب غریبوں پر ڈھائے جائیں گے تو آپ کے گھر تک بھی آنچ پہنچے گی. ظلم و فساد کی چنگاریاں جب بھڑکیں گی تو ان کی زد میں آپ بھی آئیں گے. تو اسی لیے شریعت میں جو مستحسب، مندوب اور اچھا کام سمجھا گیا ہے، وہ یہ کام سمجھا گیا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کی اور اپنے معاشرے کی فکر کو دامن گیر رکھیں، ان کے بارے میں بھی سوچیں. اب کتنا مشکل کام ہے یہ. کون چاہتا ہے کہ میرے جیسا میرا ایک اور پڑوسی ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ چاہنا پڑے گا، یہ سوچ کو ختم کرنا پڑے گا. اگر ترقی آپ کی ہے تو آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میرے جیسی ترقی کسی اور کی، آس پاس کے لوگوں کی، میرے بھائیوں کی، اعزاء وقارب کی کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو ہو گئی دنیاوی ترقی. اور یا پھر اخروی ترقی ہو، جیسے ایک انسان ہے بہت بڑا مبلغ بن جاتا ہے، بہت بڑا عالم بن جاتا ہے، تو ان کو بھی حکم یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، نکلو. بولنے کا ملک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت دی ہے، جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ. ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، ایک ادیب ہے، ایک قاضی ہے، نکلو اپنے گھروں سے لوگوں کے فیصلے کرو، جاؤ لوگوں کے درمیان ان کی امامت کرو، ان کو مسائل سمجھاؤ، بدعت و خرافات سے ان کو روشناس کراؤ. کسی کو بھی گھر میں بیٹھنے کا حکم نہیں. کیوں؟ کیونکہ شریعت کا یہ مزاج ہی نہیں. شریعت نے تو ہمیں بہت پیارے، مہذب، شائستہ، خوبصورت انداز میں سمجھایا. کیا کہا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اعزاء وقارب اور فیملی کو بھی بچاؤ. تو اٹس اور رسپانسبلٹی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے ٹو پروٹیکٹ ایوری ون.
ہر ایک کو بچانا ہے، ہر ایک کو کامیاب کرنا ہے، لیکن اس کے لیے دماغ کو کشادہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے سوچ کو بڑا کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے ظرف کے اندر وسعت پیدا کرنی پڑے گی۔ تو یہ جو قوم و ملت سے ہٹ کر کامیابی کا تصور ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزے، صدقات نافلہ، صدقات واجبہ، حج وغیرہ میں جو ثواب رکھا ہے وہ تو الگ ہے، لیکن قوم کی خدمت کرنے میں جو ثواب رکھا ہے وہ بسا اوقات ساری عبادتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قوم و ملت کا فائدہ ہے۔ رفاہی کام ایک اگر کسی نے کر دیا تو پوری رات اللہ اللہ کرنے، نفلی عبادتوں میں مشغول رہنے سے بہتر ہے۔ چپکے سے آپ نے کسی غریب کی مدد کی اور آپ کی مدد سے اس غریب نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو آپ کے 1000 عمرہ کرنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ قوم و ملت کا فائدہ ہے۔ تو شریعت کا مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے انڈیویجول گروتھ کو پروموٹ نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آج کل اڈانی ہیں، امبانی ہیں، اور نعوذ باللہ ان سے بھی کیوں کمپیر کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مالدار تھے، آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب نے کہیں نہ کہیں ان کا نام پڑھا ہوگا۔ ان کی مالداری کی وجہ سے ان کو غنی کا خطاب بارگاہ رسالت سے ملا۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس پیسہ تھا، اس لیے ملا کہ وہ پیسے کو پیسہ نہیں سمجھتے تھے۔ قوم و ملت کی ترقی میں معلوم ہوا کسی جگہ پر مسلمانوں کو پانی کی پریشانی ہے، جو کنواں ہے وہ یہود کا ہے، وہاں بھرنے سے وہ پریشان کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ پورا کنواں خرید کر، جو اس زمانے میں سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا تھا، پورا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور ان کو خود معلوم نہیں کہ انہوں نے کتنے ایسے ایسے کام رفاہی انجام دیے، اس لیے ان کو بارگاہ رسالت سے غنی کا خطاب ملا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، کہیں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرز سے، اسٹائل سے، آیت کی کسی طریقے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں میرے پاس اچھے بن کر، باقی سب کی چھٹی میں ان سے اپنے آپ نپٹوں گا، نہیں۔ ہاں یہ تو کہا ہے کہ آپ سمجھائیے، سمجھانے کے بعد کوئی نہیں مان رہا ہے، لکم دینکم ولی دین، جاؤ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو یہ وہ گریٹ پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم یا تو سمجھے نہیں، سمجھے ہیں تو سمجھنے میں غلطی کر دی، اور اگر غلطی بھی نہیں کی ہے تو ہم ہٹ دھرمی کر کے اپنے آپ کو قوم و ملت سے الگ سمجھتے ہیں۔ ہم تو مالدار ہیں، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ وہ ہمارا اپنا ہے، اور ابھی اگر کوئی کیس ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، تو ابھی اس پورے مال میں بٹوارا ہو جائے گا۔ وہ گھر جو ہم نے بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑی کوششوں کے ساتھ، بڑی محنت اور لگن کے ساتھ، اس سے لڑ کر اس سے لڑ کر، اس ایس ڈی ایم کے پاس پرمیشن لے کر، اس ایس ڈی ایم سے پرمیشن لے کر، راتوں رات محنت کر کے، دنوں میں مشقتیں اٹھا کر تعمیر کیا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ اس کو 1 سال بھی برت نہیں پائے، آج وہ دوسروں کی پراپرٹی ہے۔ تو قوم و ملت سے جتنا ریلیٹڈ انسان رہے گا اور رہنے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ قوم و ملت سے ہٹ کر کوئی عالم یہ سمجھے کہ میں عالم ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ قوم و ملت کی فکر نہ لے کر کوئی مالدار یہ چاہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قوم و ملت کی فکر کیے بغیر کوئی بہادر شخص یہ چاہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں۔ ان تینوں حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کے ساتھ جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قوم و ملت سے ہٹ کر کنارہ کشی اختیار کر کے ہماری کامیابی ممکن نہیں۔ آج کل آپ دیکھیے، کسی کے پاس ذرا سی بھی دولت آئی، دبئی میں رہنے لگا، امریکہ میں رہنے لگا،
آس پاس کا انوائرمنٹ کیا ہے؟ عیسائیت۔ مسجد کہاں ہے؟ 22 کلومیٹر دور لندن میں رہ رہا ہے غیر مسلموں کے درمیان۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کی اپنی ترقی ہو گئی، اب اس کو دوسروں سے کوئی مطلب نہیں۔ قوم و ملت کو اس طرح سسکتا چھوڑ کر ان کو ایسے حالت میں اگر باہر جائیں گے اور ہم یہ تصور کریں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح جاب کرنا، باہر جانا غلط ہے، حرام ہے، نہیں، وہاں رہ کر بھی وہ کام انجام دیے جا سکتے ہیں، بڑی سے بڑی پوسٹ پر بیٹھ کر بھی وہ کام انجام دیے جا سکتے ہیں، سرکاری ملازم بن کر بھی آپ کے قلم سے وہ کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ تو کسی بھی لمحہ، کسی بھی منٹ میں ہم اپنی قوم و ملت سے اگر بیزاری اختیار کریں گے اور اس سے رخ موڑیں گے تو قوم و ملت جس طرح ذلیل ہوگی، آپ بھی ذلیل ہوں گے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ آج کل دیکھیے آپ، امریکہ میں کوئی قوم پریشان؟ مسلمان۔ یونائٹڈ کنگڈم میں کوئی قوم پریشان؟ مسلمان۔ عرب ممالک میں سے کسی ملک میں کوئی قوم پریشان؟ مسلمان۔ بر صغیر میں کوئی قوم پریشان ہے؟ مسلمان ہے۔ مسلمان پریشانی جھیلنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ نہیں، پریشانیاں جو مقدر بنی ہیں یہ ہماری کمی اور غلطی کی وجہ سے بنی ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں اس کے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے حصے میں اور اپنی قسمت میں پریشانیوں کو گویا کہ خود ایجاد کر لیا ہے۔ سب سے پہلا سبب تو قرآن و سنت کا تارک ہو جانا، قرآن و سنت کو چھوڑ دینا، اسلام کی صحیح شکل دنیا کے سامنے پیش کرنے سے ہمارا قاصر ہو جانا۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے، ہم نے اسلام کو ایسے پیش ہی نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، ہم نے اسلام پر ایسے عمل ہی نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کی دولت سے ابتدائی مرحلہ میں لوگوں کو سرفراز کیا تو وہ جدھر جاتے تھے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ سچ ثابت ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اگر وہ کسی طرف اپنے گھوڑے دوڑا دیا کرتے تھے تو پانی ان کے گھوڑوں کو ڈباتا نہیں تھا، آگ ان کو جلاتی نہیں تھی۔ کیوں؟ آج بھی ہو جو ابراہیم سیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان لاؤ اور پھر دیکھیں کہ آگ کیسے جلاتی ہے۔ تو تمام چیزیں جو ہمارے ساتھ فی الحال ہو رہی ہیں، ان تمام میں کہیں نہ کہیں، اور کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ اکثر و بیشتر ہماری سستی اور کاہلی ہے۔ قرآن و حدیث کو اور سنت کو چھوڑ کر جب ہم نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تو یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا مقدر بننی ہی تھی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خیانت سے ہم باز نہیں آتے، مکر و فریب سے ہم باز نہیں آتے، جھوٹ ہمارے رگ رگ میں بسا ہے، غداری دھوکے بازی ہمارا شعار بن چکی ہے۔ جھوٹی قسمیں کھانا، وعدہ کر کے مکر جانا، ناپ تول میں کمی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، ذرا ذرا سی باتوں پر دلوں کو توڑ دینا، یہ ہمارا پیشہ اور شعار بن چکی ہیں۔ اور جس کے اندر یہ عادات ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا ترقی کیوں کر دے گا۔ آج بھی آپ اگر مغرب کی کلچر کو دیکھیں گے، ان میں سب کچھ ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، غداری ہے، دغا بازی، سب کچھ ہے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے، جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور جھوٹ کو اتنا ہی برا سمجھتے ہیں جتنا اسلام نے تصور دیا تھا جھوٹ کا، کہ جھوٹ کے اور جھوٹے انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہی تصور وہاں بھی آج تک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جن کے ہم خود ذمہ دار ہیں، ان کو لے کر اگر ہم پریشان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب جو انقلاب نفس ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم کے اندر جو انقلاب نفس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے، اس پر کام کرنے کی اور ورک ہارڈ کی ضرورت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟
our laziness to learn Islamic studies. دوسرا سبب یہ کہ ہم اسلامی تعلیمات کو حاصل ہی نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ایک خاص طبقے کی ضرورت ہے اور ایک خاص طبقے کی ذمہ داری ہے، بس یہ سمجھتے ہیں۔ کچھ علماء پیدا ہو گئے، بس بات ختم، اور اب ہم کو کچھ بھی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی آپ نماز کے بعد ان سے پوچھیں نماز پڑھی؟ الحمدللہ۔ نماز میں کیا پڑھا؟ اب مسکرا کے چل دیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فیل یاد نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی جو ہے وہ یاد نہیں، اور وہ ادھر ادھر سے سورہ اخلاص بیچاری وہ یاد ہو جاتی ہے، بس اسی سے کام چلا رہے ہیں 24 گھنٹے۔ اگر کبھی نماز پڑھتے ہیں تو اسی کو تلاوت کریں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز یاد نہیں، احادیث کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ابھی ایک ٹاپک پر اگر بات کی جائے تو جدید علم کے، سائنس کے دریا بہا دیں گے۔ فلاں سائنسداں نے یہ کہا، فلاں سائنسداں نے یہ کہا، ہمارے ٹیچر کی ایڈوائس ہے، اس کا یہ مشورہ ہے، اس کی اپنا یہ پرسنل اوپینین ہے، وہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، زمین گھوم رہی ہے، آسمان گھوم رہا ہے، ستارے گردش کر رہے ہیں، چاند اتنا بڑا ہے، سورج اتنا بڑا ہے، یہاں سے اس کی دوری اتنی ہے، اتنے لاکھ مربع کلومیٹر ہے، دنیا کی آبادی اتنی ہے۔ کیا لینا دینا تمہیں اس سے؟ لیکن وہ معلوم ہے، اور جس سے لینا دینا ہے اس کا علم نہیں۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ مسکرا کے چل دیں گے۔ ائمہ اربعہ کون ہیں؟ مسکرا کر چل دیں گے۔ حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے، سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ تو جب معلوم نہیں ہے تو یہ جو حالات ہیں تو پھر بھگتو ان کو، اس میں کیا ہے؟ شریعت کا دامن اگر چھوڑیں گے تو نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں، نقصان کسی قوم کا نہیں، کسی برادری کا نہیں، خود اپنا نقصان ہے۔ تو وہ تمام چیزیں جن میں ہم نے سستی برتی ہیں، غفلت برتی ہیں، اسلامک اسٹڈیز کو ہم نے چھوڑا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی چیز ہو، اور ہماری تنزلی کا اور ہماری بربادی کا یہ تیسرا سبب بھی ہے، our interest in western civilization۔ ہمارا جو انٹرسٹ ہے، ہمارا جو رجحان ہے، وہ مغربی تہذیب کی طرف زیادہ چل پڑا ہے۔ ذرہ برابر ایک چیز کل ایجاد ہوئی، آج پورے مسلم گھروں میں پہنچ گئی۔ کیوں؟ انٹرسٹ ہے۔ فلاں کمپنی ایجاد ہوئی، یہ نہیں کہ وہ کس کی ہے، اسرائیلی ہے، یہودی ہے، عیسائی، کچھ نہیں، اس کے پروڈکٹ اسی منتھ میں ہمارے گھر کے فریج میں رکھے ہوئے ملیں گے۔ یہ ہے انٹرسٹ ان ویسٹرن سویلائزیشن۔ مغربی تہذیب کی الغار سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائے۔ اور جو بات مجھے بتانی تھی وہ یہ کہ کوئی بھی کلچر، کوئی بھی قوم، کسی بھی زمانے میں کوئی بھی آرگنائزیشن آپ کو ڈائریکٹلی یہ نہیں کہے گی کہ آپ کافر ہو جائیے، نہیں، کیونکہ عقیدے کو بدلنا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ عقیدہ نہیں بدلا جاتا، اسی لیے جو بدعتی ہے وہ بدعت کرے جا رہا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ مزارات سے مجھے، منتیں ماننے سے مجھے، دھاگا باندھنے سے مجھے، اسی طریقے سے نظر ماننے سے مجھے وہ چیز ملے گی۔ تو عقیدے کو بدلنا بہت مشکل کام ہے۔ تو کوئی بھی چیز ڈائریکٹ، کوئی بھی ملک آپ کے ڈائریکٹ ایمان کو چینج کرنے اور ایمان کو بدلنے کی بات نہیں کرے گی۔ تو ایز اے ریلیجن کوئی بھی آپ کے اوپر اپنا کلچر نہیں تھوپے گا۔ پہلے کیا کرے گا؟ پہلے یہ کرے گا کہ اپنے مذہب کو ایز اے کلچر آپ کے درمیان میں پریزنٹ کرے گا، مشہور کرے گا۔ تو جب آپ ایز اے کلچر اس کو اپنا لیتے ہو، پھر ایز اے ریلیجن اپنانے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ آپ کی نظر میں ہوں گے، اور کتنوں کو میں جانتا ہوں، شروع میں پہلے وہ مغربی تہذیب سے متاثر ہوئے، مغربی تہذیب نے جو چیز ان کے سامنے پیش کی اس کی تصدیق کی، اور آج وہ ملحد بنے بیٹھے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو ظلم کو کیوں نہیں روکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہیں تو غریبوں کو امیر، اور امیر جو خراب ہے ان کو غریب کیوں نہیں کر دیتے، یہ سب کہتے ہیں۔
تو سب سے پہلے کوئی بھی تہذیب اور تمدن ہمارے اوپر جو تھوپی جاتی ہے وہ ایز اے کلچر تھوپی جاتی ہے. یہ تو کلچر ہے، اس نارمل، نو پرابلم، کوئی بات ہی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کچھ بھی نہیں، نہ منع کرتے ہیں، نہ روکتے ہیں، نہ ٹوکتے ہیں. اور ایک فارمولہ کیا، یہ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کر سیکھ لے گا. اس کا باپ کہتا ہے کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کر مان جائے گا. اس کا باپ نہیں مانا، یہ کیوں مانے؟ اس کا باپ جب یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب تو وہ خود تو بڑا ہے، وہ تو ماننے کو تیار نہیں، اور بچے سے امید کر رہا ہے کہ بڑا ہو کر سدھر جائے گا. تو اسی طرح مغربی تہذیب سے متاثر ہو جانا، ان کے طرز کو اختیار کر لینا، کھانا کھانا ہے تو ان کے جیسا، پہننا ہے تو ان کے جیسا. اسی طریقے سے ہماری روزمرہ کی جو حرکات اور سکنات ہیں وہ ان کی طرح. صبح و شام میں شرعی الفاظ چھوڑ کر ہم نے عجیب و غریب طرح کے الفاظ اختیار کر لیے. کوئی نہیں جانتا صباح الخیر کو، سب گڈ مارننگ جانتے ہیں. کوئی نہیں جانتا مساء الخیر کو، سب گڈ نائٹ جانتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایز اے کلچر ابھی ہمارے اندر آئی ہیں، اور ایز اے ریلیجن آنے میں بہت دیر نہیں لگتی. تو اس لیے جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کو اختیار کرنا ایز اے کلچر ہی صحیح، یہ بھی ہماری ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اسی طریقے سے خود پسندی، جو میں نے کہا وہی صحیح، جو دوسروں نے کہا وہ غلط، جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح، جو دوسرے کر رہے ہیں وہ غلط، میری رائے سب سے اعلیٰ، دوسروں کی رائے سب سے غلط. یہ خود پسندی نے، تعصب نے، حسد نے، آپسی اختلافات نے، اس نے بھی ہم کو کہیں نہ کہیں آپس میں تقسیم کر دیا. کلام پاک میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو بٹنے سے منع کیا ہے، اتفاق اور اتحاد پر زور دیا ہے. لیکن اگر ہم بٹنے سے باز نہیں آ رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس ایسی امت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بدل دیتے ہیں، ایک قوم کی جگہ دوسری قوم بدل دیتے ہیں، ایک کلچر کی جگہ دوسرا کلچر پیدا کر دیتے ہیں، ایسی قوم لا کر کھڑی کر دیتے ہیں جو ہم سے بہتر ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اسی لیے لائے تھے کیونکہ پہلی قوموں نے شرارتیں کی، بدبختیاں کی، اور ہم بھی انہی جیسا کام کرنے لگے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ وہ پہلے والی مصیبتیں، پہلے والے عذابات، پہلے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ، قہر، وہ ڈائریکٹ اس امت پر نازل نہیں ہوتا. یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ تو کام ان سے زیادہ ہی کر دیے ہیں جناب. جیسا پہلی امتیں کرتی تھیں ان کے اوپر عذاب آیا، اور ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں مینشن کیا. گناہ ہمارے ان سے کہیں زیادہ گناہ ہیں، بڑھے ہوئے ہیں، لیکن عذاب رکا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، شفقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو لحاظ ہے، اس لیے رکا ہوا ہے. تو جب تک ہم انقلاب نفس پر کام نہیں کریں گے، انقلاب دنیا بہت دور کی بات ہے، انقلاب قریہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو اسلامی ڈھانچے میں اور اسلامی سانچے میں اور اسلامی کلچر میں، اسلامی تہذیب اور تمدن میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی انقلاب ہماری طرف سے، ہمارے ذریعے سے پیدا ہو. ادروائز آپ کتنی بھی کوشش کرتے رہیے، آنسو بہاتے رہیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہیے کہ اس کو ہلاک فرما، یا اللہ اس کو غارت فرما، ان کی مدد فرما، کیا بھی فرق نہیں پڑتا جب تک خود اپنی ذات کو نہ بدل دیں. کلام پاک میں یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، آپ کو، یہاں پر موجود سبھی حضرات کو، اور آپ اور ہم سب کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مغربی تہذیب کی الغار سے محفوظ رکھے. باقی ایک مسئلہ، ایک سال پہلے بھی یہ اطلاع کی گئی تھی، مجھے یاد جہاں تک ہے، یہ بھی مغربی تہذیب سے متاثر کچھ لوگوں کا نظریہ اور عقیدہ ہے. ابھی یہاں پر موجود بہت سارے افراد، نوجوان ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ میں دھاگے بندھے ہوئے ہوں گے، کالا دھاگا ہے، لال دھاگا ہے، اور اگر کسی کو ٹوکتے ہیں تو کوئی معقول عذر ان کے پاس نہیں ہے بس مسکرانے کے سوا.
تو یہ اس طرح کی حرکتیں، ایک بات یاد رکھو، شریعت کا سادہ اور سمپل اصول ہے، اگر کوئی شعار، کوئی علامت، کوئی نشانی ایسی بن چکی ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہو چکی ہے اور اسلام میں اس کو کرنا بھی ضروری نہیں، تو اس کو چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے اسلام میں اس کا کرنا ضروری نہیں، وہ غیر مسلموں کا شعار بن چکی ہے تو اسلام میں اس کا چھوڑنا ناجائز، اسلام میں اس کا چھوڑنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کام کو کریں گے، آپ بھی وہی روش اختیار کریں گے، آپ بھی وہی حلیہ بنائیں گے، تو پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ کل ایک صاحب سے یہی وضو خانے پہ ملاقات ہوئی، اتنے دھاگے ان کے ہاتھ میں، تو میں نے سمجھا باہر بلڈنگ سے کوئی صاحب آئے ہوں گے پانی وانی بھرنے کے لیے، سلام کیا، حالت معلوم کی، اور پھر آ کے میرے سامنے وضو کر کے نماز میں شریک ہوئے، اور میں ان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تو اس طرح کی حرکتیں بالکل فوراً بند کر دینی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ احباب، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مخلص نہیں ہیں، مخلص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ان کا دل خالص ہے، لیکن کبھی کبھی کسی چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا، تو پینٹ شرٹ میں آتے ہیں، آفس سے آتے ہیں، تو یہ اوپر کی جو شرٹ ہے پینٹ کے اندر ہوتی ہے، جس سے انسان کے وہ اعضاء صاف نظر آتے ہیں جن کو شریعت میں اور خاص طور سے نماز میں چھپانے کا حکم ہے۔ تو اس لیے جو آفس والا حلیہ ہے اس کو مسجد میں لے کر نہ آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام عہدے پوزیشن سے باہر رکھ کر تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئیں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں چشمہ لگا کے، ٹی شرٹ کو یا شرٹ کو پینٹ کے اندر ڈال کر، بس صرف ٹائی لگانے کی ضرورت رہتی ہے، باقی ایک دم بالکل بنا بنایا انگریز ہوتا ہے۔ تو ایک نارمل مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کہاں سے نکلا ہے؟ اصل میں ایک نارمل مسئلہ ہے کہ اگر انسان کے اعضاء نماز کے اندر ٹائٹ کپڑے ہونے کی وجہ سے نظر آتے ہوں تو نماز مکروہ ہوتی ہے اور اس کا یہ فعل حرام ہوتا ہے۔ تو یہاں سے وہ چیز نکل کر سامنے آتی ہے کہ جو لوگ ایک تو شرٹ یا ٹی شرٹ اتنی نیچے تک نہیں پہنچتی ہے کہ وہ ہمارے سطر کو ڈھانپ لے، اوپر سے جو تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے ہم اس کو اندر ڈال لیتے ہیں۔ دوسری بات، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک عمومی مسئلہ ہے، بخاری شریف کے اندر بھی مذکور ہے، مسلم شریف کے اندر بھی مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مردوں کے لیے کہ وہ اپنی شلوار کو اور اس زمانے میں پینٹ کو یا لوور کو جو بھی وہ پہنتے ہیں ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ ٹخنوں سے نیچے اگر ہمارا پائجامہ ہے یا اسی طرح پینٹ ہے یا اسی طرح لوور ہے تو اس میں نماز درست نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھیے آپ، بڑی عمر کے کیا چھوٹی عمر کے کیا، جو بھی چیز پہنتے وہ پیروں پر لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو شریعت میں اور حدیث میں اس کو تکبر کی علامت کہا گیا ہے، اور تکبر والے انسان کا اور نماز کا کوئی میل نہیں، یا تو پھر تو تکبر ہی کر لے یا تو پھر نماز ہی پڑھ لے۔ تو اسی لیے اگر کبھی انجانے میں ایسا ہو بھی جائے کہ ایسی پینٹ پہن کے آ گئے یا ایسا پائجامہ پہن کر آ گئے جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے، تو اس کو آپ فولڈ کر سکتے ہیں نماز سے پہلے، اور یہ پرماننٹ گناہ ہے، نماز میں نہیں۔ ٹخنوں کو چھپانا پرماننٹ گناہ ہے، نماز کے باہر بھی ان کو چھپانا ہی نہیں ہے۔ شریعت کا حکم تھا عورتیں ٹخنوں کو چھپائیں، اور آج اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ باہر سڑک پر چلنے والی لڑکیاں جن کو پردے سے کوئی مطلب نہیں، اور ایسی عورتیں جن کے گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں، وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے لگی، اور یہ مرد اس کی نیابت کر کے ٹخنوں سے نیچے رکھنے لگا۔ اس کو ٹوک تو نہیں سکتا، چلیے تو نہیں کرتی ہم کر لیتے ہیں۔ تو شریعت نے جو کام جہاں رکھا ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے، اور حرام کام میں بالکل بھی دیر اس کو روکنے میں یا رکنے میں کرنی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا